تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی یہ دنیا کے سارے نظام کو چلانے والی ذات ہے. ہر چیز وہ خدا کے قبضے قدرت میں ہے. دنیا کا کوئی انسان اللہ کے قبضے قدرت کی چیزوں کو کوئی بھی اپنے اختیار سے کوئی چیز نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یہ اختیار دے دے کہ بھئی یہ چیز تو کر سکتا ہے تو وہ آدمی کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی اختیار نہ دے تو کوئی بھی انسان اپنے ذات سے کوئی کام نہیں کر سکتا. وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، وہ سوچ کر بھی نہیں کر سکتا، وہ جتنا چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ سب کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کچھ نہیں کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ کر نہیں کیا. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کہی گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دین پر ایمان لے آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر ہمیں بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا. تو لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں نہ ہو، اپنی ذات سے کوئی چیز نہیں کر سکتے. ہر چیز وہ کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے. چاہے نہ دنیا کا کوئی ولی کر سکتا ہے، نہ مرا ہوا انسان، قبر میں سویا انسان کسی کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا. ہر چیز وہ اللہ کی کرنے والی ذات ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے اختیارات ہیں، وہ اتنا کر سکتا ہے. تو دنیا کا سارا نظام وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اور انسان کو ذلت کا دینا اور عزت کا دینا بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. جب کسی انسان کو بلندی ملتی ہے یا اللہ اپنے جو ہے اختیار سے انسان کو وہ چیز دیتے ہیں. جب کسی بندے کو اللہ ذلیل کرتے ہیں، وہ اللہ اپنی اختیار سے اسے ذلت دے دیتے ہیں. تو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کچھ وقت کے لیے عزت دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی یہ نہیں سوچنا کہ بھئی مجھے عزت مل گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی عزت مجھے مل گئی ہے. ہر مرتبہ انسان، کبھی بھی انسان ایک ہی جگہ پر باقی نہیں رہتا. یہ دنیا کا جو نظام ہے، اللہ نے جو نظام بنایا ہے، یہ دنیا کا نظام اونچ نیچ ہوتے رہتا ہے. کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے. اور کبھی جو ہے انسان پر
جیسے کرتوتے ہوتے ہیں ویسے ماحول بھی پڑتا ہے، اس کا ماحول کا اثر بھی پڑتا ہے اسے. تو جنت والی جو زندگی، آخرت والی زندگی جو ہے، جنت کی جو زندگی ہے وہ انسان کو لامحدود زندگی ہے. وہاں بلندیاں ہی بلندیاں ملے گی، تنزلی نہیں ملے گی. اگر کوئی بندہ جنت میں چلے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں انسان کو آگے بڑھاتے رہیں گے، پیچھے نہیں کریں گے اسے. وہاں ذلت نہیں، عزت ہی عزت ملتی رہے گی. وہ جنت والی زندگی ہے. جو بندے کو جہنم میں ڈال دیا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس بندے کو جہنم میں ڈال دیا گیا، وہاں عزت نہیں بلکہ ذلت ہی ذلت رہے گی. یہاں دنیا کے اندر جو نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ انسان کو عزت بھی دیتے، بعض مرتبہ انسان کو ذلت بھی دے دیتے ہیں. بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دین کے ماحول کے اندر بھی عزت دیتے ہیں اسے. بعض مرتبہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے ماحول کے اندر بھی رکھ کر بھی انسان کو کمتر بناتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے اپنے نظام الدین کے مرکز میں حضرت بیٹھے ہوئے تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو موجودہ مفتی تقی صاحب ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین مرکز کو آئے. حضرت جب آ کر وہاں بیٹھے تو حضرت نے الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ کر رونے لگے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ کہنے لگے کہ میں نے جو کام تو شروع کر دیا ہے، اللہ نے میرے ذریعے سے دین کی محنت کو شروع کروا دیا ہے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہی کام مجھے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے. کیا بول رہے ہیں؟ یہی کام جو میں نے دعوت و تبلیغ کا جو میں نے کام شروع کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہی کام مجھے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے. دین کا کام کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈر رہے اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ جو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دین کی محنت کرتے کرتے میں دین کی محنت تو کر رہا ہوں لیکن کیسا نہ ہو کہ میں جو جہنم میں جا رہا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں بعض مرتبہ ہم انسان پر اتنی نعمتیں دے دیتے ہیں، اتنی نعمتیں دے دیتے ہیں کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے. اللہ آگے کہہ رہے ہیں جب انسان اس خوش فہمی میں رہ جائے کہ اللہ نے مجھے جو ہے بلندی ہی بلندی دے دی، اب مجھے تنزلی کا کوئی شوق نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اسی وقت ہم اسے اچانک پکڑ لیتے ہیں، اسی وقت ہمیں اسے اچانک پکڑ لیتے ہیں. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پکڑ لے تو پھر انسان تڑپنا شروع، کیا ہو گیا میرے ساتھ معاملہ، کہاں گیا میں؟ تو اس کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ بات کہتے ہوئے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے تو مفتی صاحب نے کہنے لگے کہ حضرت بات دراصل یہ ہے آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے ذریعے سے اس کے دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھ جاتی ہے میں جو کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور میں اللہ کے نزدیک مقبول ہو چکا ہوں، اب مجھے کبھی ذلت نہیں آ سکتی. جب آدمی کے دل کے اندر دماغ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، اللہ کے سامنے جو ہے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے رونا، یہ چیز اللہ اس سے نکال لیتے ہیں. جب انسان کے دل میں اس بات کا احساس ہے بھئی میں جو کر رہا ہوں اگر اس کام کے ذریعے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ نے مجھ پر رحمت کے دروازے تو کھول دیا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ میں یہ کام کرتے کرتے اللہ کا تو کام کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو یہی کام مجھے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کا یہ رونا گڑ گڑانا اس بات کی علامت ہے، آپ جو رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام کے ذریعے سے میں جو ہے لوگوں کو گمراہی میں تو نہیں ڈال دیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہی تو بات احساس ہے، آپ کے دل کے اندر جو احساس پیدا ہوا یہی تو بات آپ کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، اور یہی بات ہے کہ آپ حق پر باقی ہیں، آپ گمراہی پر نہیں حق پر باقی ہے. تو بارے بھائیوں یہ بات یہ معلوم ہوئی آدمی جب بھی چاہے اللہ اسے کہیں بھی عزت دے تو آدمی یہ نہیں سوچنا کہ میں دنیا کا دین کا کام کرتے ہوئے میں بڑا بلند مقام تک چل چکا ہوں، مجھے عہدہ مل چکا ہے، میں بڑے مقام پر پہنچ چکا ہوں، اب مجھے ذلت نہیں ملے گی، اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے، اللہ مجھے جو عزت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اب میں ہمیشہ ہمیشہ عزت پر باقی رہوں گا.
یہ بات ذہن میں لانا ہی انسان کی گمراہی کا سبب ہے. آدمی کو یہ بات اپنے ذہن میں لانا، یہی بات انسان کو جو ہے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال کے اندر ایک بات لکھے ہیں. حضرت نے ایک بہترین بات لکھا ہے. اس میں حضرت نے یہ بات لکھا ہے، بعض مرتبہ انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن وہی عبادت اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اگر اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو میرے بھائیو وہ نماز انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اگر آدمی نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے میرے اللہ نہیں بلکہ لوگ مجھے دیکھ کر نمازی کہے، لوگ مجھے دیکھ کر عبادت گزار کہے، لوگ مجھے دیکھ کر حاجی کہے، لوگ مجھے دیکھ کر عزت والا کہے، لوگ مجھے دیکھ کر ایک عالم دین کہے، لوگ مجھے دیکھ کر جو ہے عابد کہے، عبادت گزار کہے، ولی کہے، بزرگ کہے، یہی باتیں اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. تو اس لیے ہمارے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر یہ بات ہم کبھی بھی نہیں آنا چاہیے کہ بھائی میں جو میں کر رہا ہوں، اللہ نے جو مجھے عزت دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی اس عزت کے ذریعے سے میں جنت میں چلے جاؤں گا. آج آپ دیکھیں کئی لوگ ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں بعض کمیٹیوں میں جمع ہیں کہ نہیں، فلاں مسجد کی کمیٹی میں ہے، فلاں محلے کی کمیٹی کا ممبر ہے، فلاں جو ہے مسجد کا صدر ہے، فلاں محلے کا ممبر کا صدر ہے. اس طرح کہ اگر کسی بندے کے اندر یہ چیز آ گئی، اگر اس نے یہ سوچنے لگا کہ میں جو ہے عزت والا ہو چکا ہوں، سارے محلے والے، سارے لوگ، عوام جو ہے میری ماتحتی میں ہے، میں عزت والا آ چکا ہوں، یہ بات اس کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہیں ایسی نہ ہو یہ اس کے دل کے اندر کی بات اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اگر کسی بندے کو اللہ جو ہے مسجد کا کمیٹی کا ممبر بنا دیا، مدرسے کا ممبر بنا دیا، محلے کی کمیٹی کا ممبر بنا دیا اور اللہ نے اسے صدر اور سیکریٹری بنا دیا، تو اس کا مطلب یہ دماغ میں نہیں لینا کہ میں جو ہے عہدے والا بن چکا ہوں، اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. میرے بھائیوں ایک بات یہاں نقطے کی ذہن میں رکھنا، ہمارے اکابرین سے ہم نے یہ بات سنا ہے، پڑھا بھی ہے، ہمارے اکابرین عہدے پر کسی ذمہ داری پر لینے سے پہلے ڈرتے تھے، وہ بہت ڈرتے تھے. جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہے، انبیاء کے بعد اگر کسی کا دنیا کے اندر مقام و مرتبہ ہے، دنیا آخرت میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول مقرر کیا گیا، جب ان کو خلافت کے عہدے پر ان کو فائز کیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، لوگوں کے سامنے عاجزی کرنے لگے، کہنے لگے اے لوگوں میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں اس کی جو ہے ذمہ داری کو مکمل طور پر نہیں کر سکتا، میں جو ہے اس کے مکمل طور پر اس کی ذمہ داری کو نہیں کر سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، گڑ گڑانے لگے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے حضرت آپ ہی اس عہدے کے فائز ہیں، آپ کو یہ ذمہ داری سنبھالنا چاہیے. دیکھیں جو بندہ عہدے پر بیٹھ کر اس بات کو گمان کرنے لگے، یہ بات آدمی سوچنے لگے میں عہدے دار ہوں، میں عزت والا ہوں، یہ چیز اگر دل کے اندر آ گئی، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہو رہا ہے تو یاد رکھنا یہ عہدہ اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. بھئی بڑے نقطے کی بات میں کہہ رہا ہوں. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بڑا شوق ہے میں فلاں عہدے پر بیٹھ جاؤں، میں فلاں ذمہ دار بن جاؤں، مسجد کی کمیٹی میں نہ جمایا جائے تو پورے محلے کے اندر غیبت کرتے ہوئے پھرتا ہے فلاں مسجد کی کمیٹی میں مجھے نہیں جمایا گیا، فلاں مدرسے کی کمیٹی میں مجھے نہیں جمایا گیا، فلاں تنظیم میں مجھے نہیں جمایا گیا. یہ بات آپ ذہن میں رکھے، ذمہ دار بن جانا، صحیح طریقے پر اس کے حقوق کو ادا نہ کرنا، یہ ذمہ داری انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو اللہ تبارک و تعالی کسی عہدے پر بٹھا دے، کسی بھی ذمہ داری پر بٹھا دے، یاد رکھنا اس عہدے پر بیٹھے ہوئے، اس ذمہ داری پر بیٹھے ہوئے بندے کے لیے اگر اس کے دل کے اندر یہ بات آ جائے میں حاکم ہوں، سارے میرے رعایا جو ہے وہ میرے غلام ہیں، یہ بات اگر ذہن میں آ جائے تو یاد رکھنا میرے بھائیوں وہ بندہ جو ہے صحیح راستے پر نہیں گمراہی کے راستے پر چل رہا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھے جب اللہ کسی انسان کو عہدہ دے دے، اللہ جب کسی بندے کو عہدہ دے دے اس کا بیٹھنے کا ڈھنگ بدل گا، اس کے بات کرنے کا ڈھنگ بدل گا، اس کے چلنے کا ڈھنگ بدل گا.
لوگوں سے ملاقات کرنے کا ڈھنگ بدل جاتا وہاں. پہلے عاجزی انکساری تھی، لیکن جب انسان کو اللہ عہدہ دے دیا، اب انہیں عہدے کے مغرور میں علماء کی بھی قدر چلے گئی دل سے، دینداروں کی بھی قدر چلے گئی، ساری چیزیں اس کے دلوں سے نکل جاتی ہیں. اس کے دماغ کے اندر ایک ہی چیز رہتی ہے، ایک ہی نشہ بیٹھا ہوا رہتا ہے، میں فلاں صدر صاحب ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں فلاں سیکرٹری صاحب ہوں، جو چاہے میں کر سکتا ہوں، جیسا چاہے میں کر سکتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری. اس لیے ہمارا کاملین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، جب کسی بندے کو اللہ عزت دے تو سب سے پہلے اپنی پچھلی زندگی کو بھی یاد کرنا ہونے. میں کیسا تھا پہلے، مجھے اللہ کیسا بنائے، میں کیسا ذلیل تھا، اللہ مجھے عزت والا بنایا، میں کیسا جو ہے گرا ہوا تھا، اللہ نے مجھے بلندیوں تک پہنچایا. انسان کو پچھلی زندگی بھی یاد کرنا، یہ نہیں بھولنا کہ بھائی مجھے عزت مل گئی تو میں بہت بڑا مل گیا، فلاں ایم ایل اے بن گیا تو یہ نہیں سوچنا میں ایم ایل اے بن گیا، کونسلر بن گیا، اب میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میں جو چاہتا ہوں وہ کر سکتا ہوں. اگر دل و دماغ کے اندر یہ چیز آ گئی، یاد رکھنا ذمہ داری میں نیت کے اندر بھی اگر خلل پیدا ہو گیا تو نیت کی خلل سے بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلی حدیث بخاری شریف کے اندر ایک حدیث لکھ کے، اس حدیث پاک کے اندر ایک حدیث جو لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہوتا ہے. انسان کی نیت میں اگر گڑبڑی ہے تو یاد رکھنا اس کے عمل بھی گڑبڑی ہوں گے. نیت میں اگر گڑبڑی آ گئی تو اللہ جو ہے سارے عمل اس کے برباد کر دیتے. تو بات ذہن میں رکھنا، انسان کو جب اللہ عہدے پر بٹھا دے تو اس عہدے کی لالچ میں آ کر، اس عہدے کے نشے میں آ کر بندہ یہ نہیں سوچنا میں جو ہے ہو گیا ہوں، اب میرے بعد کچھ نہیں، میں بڑا ہو چکا ہوں، میرے بعد کچھ نہیں. بندہ جب پچھلی زندگی کو یاد کرتے رہتا نا، اور ہمارے اکابرین کے بارے میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، دو تین باتیں میں آپ کے سامنے کہتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. مورخین نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اگر اللہ نے عدل و انصاف کی اگر حکومت چلائی ہے تو اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کے دور میں ایک ہی کنویں کے اندر شیر بھی پانی پیتا اور جو ہرن بھی پانی پیتا. وہاں شیر کو اس بات کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہرن پر حملہ کر سکے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ان کو بادشاہ بنایا گیا، دن میں بادشاہت پر حکومت پر بیٹھتے، رات میں اللہ کے سامنے مسلح بچھا کر اللہ کے سامنے روتے کہتے میرے خدا، میں اس عہدے کا جو ہے لالچ والا نہیں تھا، اس عہدے کا میں اس عہدے کے جو ہے ایک ذمہ دار پر نہیں جڑ سکتا تھا، میں اس کا اہل نہیں تھا. میرے خدا تو نے جو ہے مجھے بٹھا دیا، اگر میرے اس کام کے اندر رہتے ہوئے، میرے رعایا کے ساتھ میرے اس کام میں رہتے ہوئے تھوڑی سی بھی کم و پیشی ہو گئی ہے، میرے خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ انسان کا رات کا رونا، ان کے اثرات، ان کی نیک نیتی، ان کی عبادتوں کی برکتیں ان کی رعایا کے اندر خود بخود منتقل ہوتی گئی. آج میرے بھائیوں، اگر کسی بندے کو عہدے پر بٹھا دیا جائے، انہیں پچھلی زندگی کو بھول جاتا، انہیں کیا ہوں معلوم نہیں. انہیں کتابوں کے اندر ایک بات لکھا ہے، سلطان محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں. ان کے پاس ایک وزیر رہا کرتا تھا. تو سلطان محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر یہی بات تو کہا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. حضرت کا جو خادم تھا، خاص خادم، اس کا نام تھا ایاز. یہ جو خادم تھا اتنا مخلص خادم تھا، محمد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایاز سے بڑی محبت کرتے تھے، اسے قریب رکھتے تھے ہمیشہ. بعض لوگ آ کر محمد غزنوی سے کہتے ہیں کہ حضرت، جس بندے سے آپ محبت کرتے ہیں ایاز سے، یہ بڑا دغے باز ہے، یہ بڑا دھوکے باز ہے، یہ حکومت کی چیزوں کو لے جا کر چھپا کر رکھ لیتا ہے. حکومت کی چیزوں کو لے جا کر آپ اس کو جو ہے خزانچی بنائے ہیں، آپ اس کو جو ہے خزانے کا ذمہ دار بنائے ہیں. یہ خزانے کی ذمہ دار ہے تو وہاں سے خزانے میں سے کوئی چیزیں لے جاتا ہے اور فلاں جو ہے کمرے کے اندر لے جا کر وہاں رکھ دیتا ہے. محمود غزنوی نے ایک مرتبہ اسے بلایا، اس وزیر کو بلایا، ایاز کو بلایا، ایاز سے بلا کر کہا میری رعایا کے اندر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم کچھ مال لے جا کر فلاں کمرے کے اندر جمع کر رہے ہو،
ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں کیسے آپ کو جو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ میں تو ایک کھیڑے کا آدمی ہوں، میں تو بکریاں چرانے والا، میں تو جو ہے چھوٹا سا بندہ ہوں، میں جو ہے آپ کے ساتھ دغابازی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو محمد غزنوی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، تم جس کمرے کے اندر جاتے ہو وہاں کیا چیز رکھی ہے مجھے یہ بتاؤ۔ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہاں میں ایک ٹرنک رکھا ہوں، وہاں پر میں ایک بکسا رکھا ہوں۔ تو محمد غزنوی نے کہا کہ اچھی بات، جاؤ۔ دوسرے دن محمد غزنوی نے جو ہے دیکھا کہ ایاز جس وقت کمرے کے اندر گیا تو اندر سے کمرہ لاک کر لیا۔ بادشاہ جو ہے دروازے کے کمرے کے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھ رہے تھے تو اس وقت جو ہے ایاز کو دیکھا، جو عالی شان وہ کپڑا پہنا ہوا تھا، وہ کپڑا نکالا پورا اندر جا کر کے، ساری چیزیں نکالا، ٹوپی نکالا، ساری چیزیں نکال کر بازو رکھ دیا۔ وہ جو بکسا تھا وہ بکسا کھولنے کے بعد اس کے اندر سے کپڑے نکلے، پھر اس بکسے کے کپڑوں کو پہنا اور ٹوکری رکھی ہوئی تھی، ٹوکری اٹھا کر سر پر رکھا۔ رکھنے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر ایاز کہنے لگا، اے ایاز، اصل حقیقت تو ایسا تھا، تو چرواہا تھا، تیری حیثیت کچھ نہیں تھی، بادشاہ نے تجھے جو ہے ایک وزیر، ایک جو ہے بڑا عہدہ دیا ہے، تجھے عہدہ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عہدے پر بیٹھ کر اپنے رعایا کے ساتھ تجھے بددیانتی کرے۔ تو میرے بھائیوں، آدمی کو عہدہ مل جانے کے بعد، ذمہ داری مل جانے کے بعد، آدمی کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز نہیں آنا کہ میں جو ہے فلاں عہدے پر بیٹھا ہوں، فلاں ذمہ داری میں بیٹھا ہوں، میں فلاں ہوں۔ اگر کوئی بندے کے دل میں یہ تھوڑی سی بھی اگر کوئی چیز آ گئی، یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہی چیز انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات لکھا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دن میں اپنی رعایا کی خدمت کرتے، رات میں اللہ کے سامنے دعا کرتے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کے سامنے یہ کہتے، لوگوں تم یاد رکھنا، عمر امیر المؤمنین بن گیا، خلیفہ بن گیا، تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ عمر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، عمر اپنے آپ کو جو ہے بڑا عہدیدار سمجھتا ہے۔ عمر پہلے بھی وہی تھا، آج بھی عمر کی حالت وہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کسی بندے کو اللہ عہدہ دیا ہے تو اپنی پچھلی زندگی کو کبھی نہیں بھولنا ہو، یاد رکھنا ہمیشہ، فلاں کمیٹی کا بن گیا ممبر، فلاں مسجد کا ممبر بن گیا، فلاں محلے کے کمیٹی کا بن گیا، تو اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا میں جو ہے فلاں عہدیدار ہوں، میں فلاں ذمہ دار ہوں۔ یہ چیز اگر اس کے دل میں آ گئی، یاد رکھنا یہی چیز انسان کو گمراہ کر سکتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان علم حاصل کر لیا، میں بڑے نقطے کی بات میں کہہ رہا ہوں، بعض مرتبہ انسان علم حاصل کر لیا، علم حاصل کرنے کے بعد صحیح اس علم کے ذریعے سے بھی صحیح رہبری تلاش نہیں کیا، صحیح راستے پر نہیں گیا، وہی علم انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بن سکتی نہیں بن سکتی؟ بعض آپ دیکھیں، کئی ہمارے پاس ایسے مسائل آتے ہیں۔ کل میرے پاس ایک مسئلہ آیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ 3 طلاق کو، ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کہتے ہیں، اگر کوئی میاں بیوی ایک مجلس میں 3 طلاق دے دے تو شریعت کا حکم کیا؟ 3 دے تو 3، 1 دے تو 1، 2 دے تو 2۔ ایک مجلس میں اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے تو 3 ہی تو ہوتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں غیر مقلدین اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ ایک مجلس سے اگر کوئی بندہ 3 طلاق دے تو کیا کرتے ہیں؟ 1 مانتے ہیں۔ اب کہیں ہمارے مسلمان علم ہونے کے باوجود بھی گمراہی کے اندر گھسے ہوئے، علم ملنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی گمراہی کی طرف جا رہا، تو میرے بھائیوں غلطی اس کی ہے یا خدا کی ہے؟ خدا تو اسے صحیح راستہ بتا رہا ہے، لیکن انہیں غلطی راستے پر جا رہا۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے، صحابہ کے اقوال ہمارے سامنے، صحابہ کے اعمال ہمارے سامنے، اکابرین کے لکھی ہوئی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے مسلمان معلوم ہونے کے باوجود بھی غلط طریقوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب انہیں آ کر بولتا، حضرت فلاں مولانا ایسا بولے۔ ایک بندہ میرے پاس اسی 2 دن کی بات میں کہہ رہا ہوں، ایک بندہ اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں 3 طلاق دے دیا۔ اب میرے پاس جب مسئلہ آیا، میں نے کہا کہ بھائی نشے کی حالت میں دے یا خوشی سے دے یا غم سے دے، 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہیں ایک مجلس کی۔ اب انہیں کیا بولا معلوم؟ حضرت مولانا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، میں بولا بھائی مولانا نہیں، مولانا ہٹا وہاں سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے نا، ایک اسپیچ دینے والے ہیں، یہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کا علم ان کے پاس، یہ عالم دین نہیں ہے۔ انہوں نے مسئلہ کیا بتایا کہ بھائی اگر کوئی بندہ نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب انہیں آ کر میرے سامنے مسئلہ بتا رہا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ بول رہی نا، آپ ایسا بولو ہمیں۔ میں بولا انہوں ڈاکٹر ذاکر نائک ڈاکٹر ہیں، ان کو اللہ جو ہے صلاحیت کون سی دے رکھا ہے؟
डॉक्टर है, पेशाब चेक करे, खून चेक करे, बीमारी क्या है ये चेक करे। इसका मतलब ये नहीं कि भाई दीन के अंदर आकर खलल डालना। अगर कोई बंदा जिस चीज का माहिर हो उन्हें उस चीज में बाकी रहे, दीन के मामले में गलत सलत मसाइल बोले, तो क्या उलमा इस बात को बर्दाश्त कर सकते? गैर मुकल्लिदीन 3 तलाक को 3 नहीं बल्कि 1 मानते हैं, एक मजलिस की 3 तलाक को। कई हमारे मुसलमान इन लोगों के पास जाकर मसाइल पूछ कर अपनी जिंदगियां जिना में गुजार रहे। गुज़िश्ता जुमा भी आप हजरात के सामने मैं मसला बयान किया ही। कई मुसलमान हमारे, इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों, इल्म मिलने के बाद भी आदमी को अगर सही रहबरी ना मिले, शैतान के पास भी इल्म था नहीं था, शैतान के पास भी इल्म था, लेकिन उसके बावजूद शैतान को अल्लाह ने सही रास्ता बताने के बावजूद नफ्सानी ख्वाहिशात में डूबा, इस वजह से वो बंदा जहन्नम में जाने का जरिया बन गया। तो मेरे भाइयों, इंसान को इल्म मिलने के बाद सही लोगों की रहबरी में रहना, सही लोगों के साथ उठना बैठना, वह इल्म का फायदा उसे पहुंचाता। तो इसलिए इल्म मिलने के बाद आदमी को गलत सलत लोगों के सामने मसाइल बयान करना, लोगों के सामने गलत चीजें बयान करना, खुद भी जहन्नम में जाना, दूसरों को भी ले जाएगा जहन्नम में। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे सामने ये कौल कहते नहीं, हम भी डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, मैं भी डूबा तुम ना भी ले को डूब दो। तो ऐसे हमारे मुसलमानों के अंदर चल रहा। तो बहरहाल ओहदा मिलने के बाद इंसान को अल्लाह जो कोई चीज दे दे तो उस ओहदे पर बाकी रहते हुए लोगों के हुक्म को अदा हमें करना चाहिए, लोगों की हमें रहबरी करना चाहिए। अल्लाह ने ओहदा दिया तो अल्लाह से शुक्र अदा करे, अल्लाह ने इंसान को इज्जत दी है अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने कोई चीज दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, दौलत मिली अल्लाह का शुक्र अदा करे, इल्म मिला अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने इज्जत दी अल्लाह का शुक्र अदा करे। इज्जत मिल जाने के बाद, दौलत मिल जाने के बाद, इल्म मिल जाने के बाद अगर कोई बंदे के अंदर थोड़ी सी भी अगर बात में हो, चलन में हो, उठने बैठने में, कोई भी चीज में हो, थोड़ी भी मगरूर आगे आ गई तो मेरे भाइयों उसे जहन्नम में ले जाने का जरिया बन सकती है। तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलू क़ौली हाज़ा वअस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।